عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم خوف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مقدس سورۃ مائدہ کی آیت مبارکہ فاعف عنہم واصفح، سو ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں کہ فاعف عنہم واصفح، سو ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ تو گناہ سے درگزر کرنا اور سزا نہ دینا، یہ بھی اس کے معنی ہیں ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو، حتیٰ کہ بالوں کو کاٹنا اور بڑھنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ مٹانا، محو کرنا اور ڈھانپنا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ اسراف کے معروف معنی معاف کرنا، درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا اور انتقام نہ لینا، یہ اس کے مشہور و معروف معنی ہیں۔ قرآن مجید میں اسے مغفرت کے معنوں میں استعمال کیا گیا، یعنی اللہ کریم کا بندہ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا اور بخش دینا، یہ عفو کو لاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عفو سے مراد ہے کہ دوسروں کی لغزش، زیادتی اور برائی کے بدلے میں قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور درگزر کرتے ہوئے معاف کر دینا، یہ عفو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں بھی اپنے قصوروار بندے کو معاف کرتا ہوں۔ کہ جو بندے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے قصوروار بندے کو معاف کرتا ہوں۔ تو عفو کا ادنا درجہ دوسرے کو معاف کر دینا ہے، خواہ طبیعت اس پر آمادہ ہو یا نہ ہو، اور اعلیٰ درجہ نہ صرف معاف کرنا بلکہ ساتھ ہی احسان بھی کرنا ہے۔ نہ صرف معاف کرنا بلکہ ساتھ ہی احسان کرنا بھی ہے۔ اب عفو و درگزر، عفو کی حد کیا ہے؟ شریعت الہیہ نے معاف کرنے کی حد مقرر کی ہے، اگر اس حد سے تجاوز کیا جائے تو یہ سخت نقصان دہ ہے اور عزت نفس اور خودی کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دین اسلام جو ہے دین اعتدال ہے اور ہر شعبے میں میانہ روی کو پسند کرتا ہے، اس لیے عفو میں بھی اعتدال ہی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایک طرف اسلام معافی، چشم پوشی اس کی تعلیم دیتا ہے تو دوسری طرف عزت نفس کو برقرار رکھنے کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ دین اسلام عیسائیت کی اس تعلیم کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ کون سی تعلیم؟ کہ اگر کوئی شخص تمہارے رخسار پر ایک تپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کرو۔ دین اسلام قطعاً اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ غیر فطری ہے۔ بلکہ اگر عفو میں طاقت اور قوت کا جز شامل نہ ہو تو وہ اسلام کے نزدیک محض کمزوری ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو صرف قادر ہونے کی صورت میں ہے۔ اسلام نے درگزر کی ایسی تعلیم دی جس کے ساتھ انسانی خودداری کی شان بھی قائم رہے۔ تو حدود اللہ اور اجتماعی امور میں جو ہے وہ عفو نہیں، عفو میں یہ امر مد نظر رہے کہ ایک آدمی کی عام لغزشیں اور خطائیں، اور اس کی عام خطائیں وہ تو نظر انداز کی جا سکتی ہیں، لیکن جب دین اور سوسائٹی میں فساد، معاشرے میں فساد اور انتشار کا امکان ہو، اس وقت کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کہ ایک آدمی کی عام خطائیں، عام لغزشیں، اس کو تو نظر انداز وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن جب دین اور معاشرے میں فساد اور انتشار کا امکان ہو، اس وقت کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا قتل، ڈاکہ، زنا، چوری، اس کے مرتکب آدمی کو معاف نہیں کیا جا سکتا، قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ڈاکہ ڈالنے والے کو، زنا کرنے والے کو، چوری کرنے والے
ان جرائم کے مرتکب آدمی کو معاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس پر حد شرعی جاری ہوگی، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا، جو کہ انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی معاشرے سے فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے، انسداد کے لیے ایسے افراد کو سزا دینا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت اور خصلت کے مسلمان سے اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، سوائے حدود اللہ کے، سوائے حدود اللہ کے، کہ اچھی سیرت اور خصلت کے مسلمان سے اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، سوائے حدود اللہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام لیا ہو، لیکن فرماتی ہیں کہ جب لوگ حقوق اللہ میں دسترازی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہو جاتے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غضب اور غصہ جو ہے یہ شریعت کے تابع رہنا چاہیے، اور اگر عفو درگزر سے دینی اور اجتماعی حدود پر ضرب لگی ہو تو وہاں عفو سے کام لینا ہرگز جائز نہیں، بلکہ اسلام نے قصاص کو سرچشمہ حیات قرار دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ تو عفو کا اصل مقصد مجرم کے دل میں ندامت کا شعور اور پشیمانی کا احساس جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کہ خدا تعالیٰ کی امتیازی صفت جو ہے وہ عفو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار کرنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں غافر بخشنے والا، غفور بخشنے والا، عفو معاف کرنے والا۔ سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ کان غفورا غفورا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو بے حد ہے۔ اگر کوئی شخص شدید برائی کا مرتکب ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ پر ظلم بھی کر بیٹھے، تو پھر بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو قانون قصاص کی روح سے قاتل کی سزا موت ہے۔ اگر مقتولین کے وارث قاتل کو معاف کر دیں یا خون بہا لے کر اس کی جان بخشی کر دیں تو عفو کی اجازت دے دی ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی، فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا نا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید مظالم ڈھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دشمنان اسلام کے لیے دعا کرنے سے اعتراض کیا، بلکہ کمال عفو سے بارگاہ الہی میں ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ پھر سفر طائف کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ دعوت و ارشاد کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی ہر درمی سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے غنڈے پیچھے لگا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہوان ہو کر وہاں سے جان بچا کر نکلے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو طائف کی بستی کو تباہ و برباد کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود عفو پر عمل کیا بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ، ہر روز 70 مرتبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی حد مقرر کی جائے، بلکہ حسن اخلاق اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ 70 مرتبہ بھی قصور کرے تو اسے معاف ہی کر دیا جائے۔ اور 70 کا عدد ایسے موقعوں پر تحدید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تقصیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے معاف کرنے کے ثمرات اور فوائد کیا ہے کہ اس میں معاشرے کی سالمیت ہے، درگزر کرنے سے معاشرے کی سالمیت اور استحکام برقرار رہتا ہے، انسانی معاشرے میں امن سکون ہوتا ہے، باہمی حسد اور عناد اور بغض اور عداوت اس کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو کہ تمہارے باہم کینے دور ہو جائیں۔ اور سکون کی حالت میں معاف کر دینا یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، غضب کی حالت میں درگزر کرنا، عفو کو اپنانا یہ بہت مشکل ہے۔ غصے سے مغلوب ہونا ایک اعصابی مرض ہے، اور آج کل تو ماہر نفسیات جو ہیں وہ بھی غضب کو بہت بڑی برائی سمجھتے ہیں۔ بلڈ پریشر بھی غضب کی ایک شکل ہے۔ ماہر نفسیات غیظ و غضب کے مقابلے میں نرمی اور سکون کی تلقین کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اس کا علاج بتا دیا تھا۔ فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ اور پھر معاف کرنے سے محبت کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے، دشمن جو ہیں وہ دوست ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس انداز سے دور کریں جو بہترین ہو، تو یک وہ شخص کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوتی ایسے ہو جائے گا گویا وہ جگری دوست ہے۔ تو درگزر کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ افراد معاشرہ کے دل میں اثار اور قربانی کے احساسات پیدا ہوں گے۔ اثار ہی وہ جذبہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی معاشرے کی صفوں میں ضعف اور انتشار پیدا نہیں ہو سکتا، اور پھر عزت میں بھی اضافہ ہے۔ درگزر کرنے سے انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ درگزر کرنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، اور درگزر کرنا یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔ اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے پہ ظلم کیا جائے اور وہ محض رضا الہی کے لیے خاموش رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبردست مدد کرتا ہے۔ کہ جس بندے پہ ظلم کیا جائے اور وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموش رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبردست مدد کرتا ہے۔ اور درگزر بخشش اس سے انسان میں عزم، حوصلہ، تحمل و بردباری جیسے دیگر فضائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے صبر کیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ درگزر کرنا قلبی عبادات میں اعلیٰ ترین عبادت ہے، جسے اپنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ وصف جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حد درجہ موجود تھا۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین ان کا بھی یہی شعار رہا ہے، اور اس سے دین و دنیا کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام مسلمان میں جن اوصاف حمیدہ کو نمایاں دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں میں جن اچھے اوصاف کو نمایاں دیکھنا چاہتا ہے، ان میں ایک وصف جو ہے وہی یہی درگزر کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کچھ حدود ہیں جن کے اندر ہی اس کا استعمال ہو
انسان کی شخصیت نکھرتی ہے اور اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معاف کرنا یہ جو ہے نا سیکھ جائیں، غصے پہ قابو پائیں، دوسری کی عزت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اس کا اجر کیا ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قصور جو ہیں وہ معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔